نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ روٹ ورڈز اور تفسیر سورہ ہود آیات 50 سے 60۔ وَإِلَىٰ اور طرف عاد اخواہم ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم عاد یمن کی جانب احقاف کے علاقے میں بستی تھی۔ حضر موت کے شمال میں نوح علیہ السلام کے ساتھ بچنے والے باقی ماندہ لوگوں میں سے یہ لوگ بھی تھے۔ ان کے بھائی کا مطلب ان کے قبیلے سے نسبت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ یہ قوم دنیاوی ترقی کے لحاظ سے بہت زیادہ آگے جا چکی تھی، تعمیرات میں بھی، اور اس کے علاوہ جسمانی اعتبار سے بھی یہ لوگ بہت مضبوط تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قول فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدو، عبادت کرو، اللہ کی، ما، جو، لکم، تمہارے لیے، من، سے، الہ، معبود، غیرہ، اس کے علاوہ، اور اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں، نہیں، انتم، ہو تم، الا، مگر، مفترون، افطرا گھڑتے۔ فیر ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فریق کہتے ہیں خود سے بنا لینا، جھوٹ بولنا، افطرا کرنا۔ اگر تم اللہ کے سوا اور معبودوں کو پوچھتے ہو تو تم من گھڑت ہو، غلط ہو، جھوٹ پر مبنی ہو، کیونکہ تمہارا معبود سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، لا، نہیں، اسألکم، میں سوال کرتا تم سے، علیہ، اس پہ، اجرن، کسی اجر کا، الف جیم رے، اجر، ریوارڈ، کوئی اجرت، کوئی چیز نہیں مانگتا، یعنی کہ میں بے لوث ہو کے تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ ان نہیں، اجری، میرا اجر، الا، مگر، علی الذی، اس پہ ہے، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ۔ میرے اجر صرف مجھے اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ اگر میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بے لوث ہوں، مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے، پھر بھی تم میری بات نہیں سنتے۔ افلا، کیا پس نہیں تعقلون، تم عقل سے کام لیتے؟ یا قومی، اور اے میری قوم، استغفروا، غین، فیر، اس کا روٹ ورڈ ہے، غفر، بخشش طلب کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ربکم، اپنے رب سے، یعنی ایمان لانے کے ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ انسان اللہ سے بخشش طلب کرتا رہے، ثم، پھر، توبو، توبہ کرے، رجوع کرے، تے، وہ، بے، اس کا روٹ ورڈ ہے، الیہ، اسی کی طرف۔ توبو الیہ ہو تو رجوع کیا جاتا ہے اللہ کی طرف، توبو، فتاب علیہ اگر ہوتا، اس کا مطلب ہے اللہ رجوع کرتا ہے اس بندے کی طرف۔ یہاں پر کہا گیا وہ قوم رجوع کرے اللہ کی طرف، پہلے ایمان لائے، استغفار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو یرسلی، اللہ برسائے گا، بھیجے گا، سمائی، آسمان سے، علیکم، تم پر، مدرارا، مدرارا کا روٹ ورڈ دار، رے ہے، در کہتے ہیں کثرت کو، دودھ کی کثرت کو۔ آسمان سے پانی کی کثرت کو کہا گیا کہ جتنی پانی کی تم کو ضرورت ہے اللہ اتنا پانی تمہیں بھجوائے گا، وَيَزِدْكُمْ، اور زیادہ دے گا تم کو، قوتاً، قوت میں، اِلیٰ، طرف، قوتکم، تمہاری قوت کے، یعنی اس سے پہلے جتنے قوی تم تھے اللہ اس سے زیادہ تمہیں قوی کر دے گا اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ، بخشش طلب کرو اور اس سے رجوع کرو۔ ولا، اور نہیں، تتولو، تم ہو جاؤ، تم پھر جاؤ، مجرمین، مجرموں کی طرح، جرم کرنے والوں کی طرح۔ قالو، تو ان کی قوم نے کہا، یا ہودو، اے ہود، ما، نہیں، جئتنا، پاتے ہم، ببینۃ، واضح نشانیوں کو، ہم تو نہیں دیکھتے کہ تمہارے پاس کچھ کلیئر پروفس ہیں، وما، اور نہیں، نحنو، ہم، بتارکی، ترک کرنے والے، چھوڑنے والے، آلہتنا، اپنے معبودوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک سے زیادہ الہ کی پیروی کیا کرتے تھے، اس لیے یہاں پر آلہتنا جمع کا صیغہ استعمال ہوا۔ ان قولکا، آپ کے قول سے، وما، اور نہیں، نحنو، ہم، لکا، آپ کے لیے، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔
قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں ماننے والے، بلکہ اپنے الہوں کی اسی طرح عبادت کرتے رہیں گے جس طرح کر رہے ہیں، اور الٹا یہ کہا کہ ان نہیں نقولو، ہم تو کہتے اللہ مگر آتارا کا آئین رے وو عرو، اس کا روٹ ورڈ ہے سیز کر دینا، دائرہ لگا دینا، بعض آلہتنا، ہمارے معبودوں میں سے۔ ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کوئی ایک تم سے نالا ہے، ناراض ہے، اور اسی وجہ سے بسوئی اس نے تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم اس طرح کی باتیں کرنے لگے ہو۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا انی، بے شک میں اشہدو، گواہی دیتا ہوں اللہ کی، و اشہدو، اور تم بھی گواہی دیتے رہو، انی، بے شک میں بری ذمہ ہوں، مما، اس سے تشرکون، جو تم شرک کرتے ہو، یعنی میں خود بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس بات پر قائم رہو کہ میں تم لوگوں کے تمام شرک سے بری ذمہ ہوں، من دونہی، اس کے سوا میں کسی کی عبادت نہیں کرتا، فکیدونی، تو بس سب کے سب میرے خلاف ہو جاؤ۔ کاف یہ دال، قید کہتے ہیں مکر کرنے کو، چالاکی کرنے کو، چال چلنے کو، جمیعاً سب کے سب، تو جاؤ پھر سب کے سب میرے خلاف ہو جاؤ، میرے لیے جو کر سکتے ہو میرے خلاف کرو، ثم پھر لا نہیں تنظرون، تم دیکھ سکو گے، اور تم نہیں دیکھو گے کہ میں اس کے باوجود بھی پھر جاؤں، میں اپنے قول و فعل پر ڈٹا رہوں گا، کیونکہ انی توکلت، میں بھروسہ کرتا ہوں، وہ کاف لام وکیل بھی اسی سے نکلا ہے کہ اللہ میری وکالت کرتا ہے، اللہ علی اللہ، میرے ساتھ ہے، ربی، وہ میرا رب ہے، ربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، تم مانو یا نہ مانو، اللہ تمہارا بھی رب ہے، ماں نہیں، من سے دابتن، کوئی بھی چوپایا، کوئی بھی کریچر، کوئی بھی مخلوق، دال بے اس کا روٹ ورڈ ہے کہ کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں، الا مگر ہوا وہ آخذن، پکڑی ہوئی ہے، بناصیتہا، اس کی پیشانی کے بالوں سے، اللہ نے اس کو اپنی گرفت میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی توحید صرف یہ نہیں کہ اللہ کو ایک مانا جائے، بلکہ دوسری بات اللہ پر توکل بھی کیا جائے، اور اس بات کا یقین رکھا جائے کہ تقدیر اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اس نے ہر شخص کا کنٹرول اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ بناصیتہا، ناصی یا نون سواد، یہ نصیح کہتے ہیں پیشانی کے بالوں کو، سامنے کے بالوں کو، اگر کسی کو بھی اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑا جائے تو وہ پھر محتاج ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، اللہ کی گرفت میں ایسے ہی ہیں تمام انسان۔ ان، بے شک، ربی، میرا رب، اللہ اوپر، صراط، رستے مستقیم، سیدھے، اور اللہ ہی سیدھے رستے پر ہے، اللہ کے رستے پہ چلنے والے ہی سیدھے رستے پہ ہوں گے، باقی سب کے سب گمراہ ہیں، اور اللہ انہیں جب چاہے اپنی گرفت میں لے لے۔ فَإِن، پس اگر تولو، تم منہ پھیر لو، فقط، پس یقیناً ابلغتکم، میں نے تو پہنچا دیا تم کو، ماں جو ارسلتو، بھیجا گیا تھا، بھی، ساتھ اس کے، میں جس حکم کے ساتھ، جس کام کے لیے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، الیکم، تمہاری طرف، تو وہ تو میں نے پہنچا دیا، پس اگر تم پھرتے ہو، وَيَسْتَخْلِفُ، تو اللہ تمہیں مار کے، تمہیں ہٹا کے دوسری قوم لے جائے گا، لام فی خلف کہتے ہیں ایک کو ہٹا کے دوسرے کو لانا، تو اللہ تمہارے جانشینوں کو لے آئے گا، رب بھی، جو کہ میرا رب ہے، قومن، ایسی قوم کو، غیرکم، جو کہ تمہارے علاوہ ہوگی، ولا، اور نہیں، تضرونہ، تم اس کو ضرر، تکلیف پہنچا سکو گے، شیئن، کچھ بھی، اور تم اسے کوئی نقصان نہیں دے سکو گے، اور وہ ایسی قوم ہوگی جو اللہ کی فرما بردار ہوگی، اور تم نے کیونکہ اللہ کی نافرمانی کی، اس لیے تم دنیا سے ختم ہو جاؤ گے۔ ان، بے شک، ربی، میرا رب، اللہ اوپر، کلی، ہر شیئن، چیز، حفیظن، حفاظت کرنے والا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، جس کی چاہے حفاظت کرے، لہٰذا وہ لوگ جو آئیں گے تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گی، اللہ نے اگر انہیں اپنی حفاظت میں رکھا۔ ولما، اور جب آیا امرنا، ہمارا حکم، یعنی اللہ کا عذاب، فائنلی، جب وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوئے تو اللہ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک بادل آیا اور وہ لوگ بڑے خوش ہوئے، کیونکہ جب انہوں نے بادل کو دیکھا
تو انہیں اچھی بارش کا امکان نظر آیا، لیکن کچھ ہی دیر میں آندھی چلنے لگی، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے صریحن صرصر عاتیہ، یعنی وہ ایسی آندھی تھی جو کہ لاؤڈ تھی، جو کہ بہت ٹھنڈی تھی، سرکش تھی، اور اس نے ان کو گھیر لیا، اور اس آندھی کے اندر شور، چیخیں اور زور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آندھی 7 راتیں اور 8 دنوں تک چلتی رہی، اور اس کے بعد سب کا سب تباہ ہو گیا۔ وہ جو مضبوط جسم کے لوگ تھے، وہ ہوا انہیں اٹھا اٹھا کر پھینکا کرتی تھی۔ نجینا، بچا لیا ہم نے ہود علیہ السلام کو، والذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، معاہو، ساتھ اس کے، اور حضرت ہود علیہ السلام اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اللہ نے اس سے پہلے ہی ان کو خبردار کر دیا کہ ایک آندھی آئے گی جس کی لپیٹ میں یہ سب آ جائیں گے، تم اس وقت وہاں سے نکل جانا۔ برحمت منا، یہ اللہ کی رحمت سے ہوا، برحمت، ساتھ رحمت کے، منا، ہماری طرف سے، ونجیناہم، اور بچا لیا ہم نے ان کو، من عذاب، عذاب سے، غلیظ، غلیظ، سخت، غین لام زوئے اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وَتِلْکَ، اور یہ عاد تھی، یہ قوم عاد تھی، جہدو، جنہوں نے انکار کیا، بآیاتی، 7 آیتوں کے، ربہم، اپنے رب کے، واسو، اور نافرمانی کی، رسولہ، اپنے رسولوں کا۔ رسول یہاں پر اس لیے کہا گیا کہ اگر ایک رسول کی نافرمانی کی جائے تو سبھی کی ہوگی، تو انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی اور اللہ کی آیتوں سے انکار کیا، واتبعوا، تو ان کے پیچھے لگ گیا، امرن، اللہ کا عذاب، کیونکہ وہ پیروی کیا کرتے تھے، امرن، حکم کی، کل، ہر، جبار کی، جیم بے روئے اس کا روٹ ورڈ ہے، جبار کہتے ہیں جابر کو، عنید، سرکش کو، ان کے جو بڑے تھے، جو کہ جابر اور سرکش تھے، وہ انہی کی بات مانتے تھے، حق کی بات کی طرف نہیں آتے تھے۔ وَأُتْبِعُوا، تو ان پر اتارا گیا، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں بھی، لعنتاً، لعنت، اللہ کی رحمت سے دوری، ویوم القیامہ، اور قیامت کے روز بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ الا، خبردار، انا، بے شک، عادن، قوم عاد، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ربہم، اپنے رب سے۔ یہ وجہ اس وجہ سے ہے، ان پر لعنت کی وجہ، اور قیامت کے روز بھی اس وجہ سے ہوگی کیونکہ انہوں نے اپنے رب سے انکار کیا۔ الا، خبردار، بعدن، وہ دور ہو گئے اللہ کی رحمت سے، لعاد، قوم عاد کے لیے، قوم ہود، جو کہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔